محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين ومن حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ جہنمی جہنم میں جائیں گے، جلیں گے، عذاب میں جلایا جائے گا ان کو، تو یہ اپنے اوپر غصے سے نہ اپنی انگلیاں چبائیں گے کہ ہم نے کیا ہے۔ کتنے پیغمبروں نے ہمیں سمجھایا کہ اس جہنم سے بچو، کتنی دعوتیں ہمارے پاس پہنچی، کاش ہم اس دعوت پہ لبیک کہہ دیتے، ہم تو بالکل دنیا میں مست رہے۔ تو اللہ کیا فرمائیں گے ان سے کہ جب تمہیں دنیا میں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم تکبر کرتے تھے تو اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج اپنے اوپر آ رہا ہے۔ لیکن دنیا دار آدمی کیا کہتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی، میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں زکوٰۃ نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں سود کھاتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا، میں زنا کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تھا جتنا تمہیں آج آ رہا ہے۔ فرق تم میں اور مجھ میں یہ ہے کہ تم میں حلم نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، مجھ میں کیا ہے؟ حلم ہے۔ میں نے کہا ایک وقت، آج خدا کی قسم انسان ہر ایک کے آرڈر کو کچھ نہ کچھ ویلیو دے رہا ہے، باس کے آرڈر کی ویلیو، گورنمنٹ کے لا کی ویلیو، صحافی کی باتوں کی ویلیو، ہر ایک کو ویلیو دے رہا ہے۔ انسان کی نظر میں سب سے کم ویلیو اگر کسی کی ہے نا تو وہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ وہ تو شریعت میں ایسا ہے سنتا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کی نظر میں نا سب سے زیادہ ویلیو کس کی ہے؟ اپنے حکم کی۔ آپ معاذ اللہ کو مطلب پرست بولو، لوگ کہتے ہیں یار اللہ کیسا مطلب پرست ہے، ہر چیز میں اپنا میرا آرڈر۔ بھائی اللہ کہتا ہے مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، میں مستغنی ہوں، مجھے تمہاری 2 ٹکے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں اما شاکرن و اما کفورا، میں نے پانی سے تمہیں بنایا ہے، پیدا ہوئے تھے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کس نے ڈالا ہے؟ میں نے ڈالا ہے۔ آسمان سے بارش کس نے برسائی ہے؟ میں نے برسائی ہے۔ زمین کے سینے کو پھاڑ کر تناور درخت کس نے نکالا ہے؟ میں نے نکالا ہے۔ آم گٹلیوں سے درخت پیدا کر کے ہزاروں آم کس نے پیدا کیے؟ میں نے پیدا کیے۔ یہ پھل میں نے پیدا کیے۔ سوکھا چارہ جانوروں کو کھلاتے ہو، چکنا گاڑھا دودھ میں پیدا کرتا ہوں۔ یہ گائے میں بھینسوں میں سافٹ ویئر میں نے انسٹال کیے ہیں۔ یہ 2 ڈیجیٹل کیمرے تمہاری کھوپڑی میں جو فٹ کیے ہیں جس سے تمہیں نظر آتا ہے، یہ خود بخود نہیں ہو گئے۔ قبرستان میں کہا تھا نا السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف ونحن بکم خلف وانا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ پوری دعا قبرستان کی یاد کر لو، پھر پڑھی نہیں جائے گی قبرستان میں۔ ہم صرف آدھی دعا یاد کرتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ آگے جملہ تو دیکھو کتنا خطرناک ہے، انتم لنا سلف، تم پہلے چلے گئے، ونحن بکم خلف، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے بعد ہیں، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں۔ کیا سکھایا جا رہا ہے دیکھو یار، مردے کو کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ مردے کو بولو انشاءاللہ میں بھی پھٹے پہ لیٹنے والا ہوں۔ یہ ہے پوری دعا، اِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ یہ ہمیں دعا سکھائی ہے قبرستان میں جاتے ہوئے، انشاءاللہ ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں، لیٹنے والے ہیں۔ کل ہماری بھی یہاں 2-4 قبروں کے بعد ادھر کہیں جگہ، تھوڑے دن ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے بھائی۔ تو یہ 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو میرے بھائی، سیرنڈر کر دو اپنے آپ کو کس کے حوالے؟ اللہ کے، اور یقین کر لو جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہو۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو تو کیا کرو میرے بھائی؟ پڑھ لو۔ اگر تجارت میں نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے برداشت کر لو، کیونکہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ وہ بغیر نماز پڑھے آپ کا رزق آپ سے چھین سکتا ہے اور نماز پڑھ کے آپ کو رزق دے سکتا ہے۔ اللہ میاں نے یہ بول دیا جلدی شادی کر لو، سورہ نور میں آپ کہتے ہیں اللہ شادی کروں گا تو خرچے بڑھیں گے، بچے بھی پیدا ہوں گے، بیگم کا خرچہ، تنخواہ میری تھوڑی ہے، آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ اللہ کہتے ہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کر لو بھائی، بچے بھی پیدا کر لو، شادی بھی کر لو، اگر فقیر ہو گئے میں اپنے فضل سے کیا کر دوں گا؟ غنی کر دوں گا۔ جو سرنڈر کر دیتا ہے وہ کہتا ہے بھائی چھوڑو جیب کو، بٹوے کو، کتنے پیسے ہیں مت دیکھو، وٹامن سی وٹامن ڈی، وہ تھر میں بیچارہ ستو پی کے 100 سال جی لیا، تو پیسے ہیں تو وٹامن سی کھا لو، نہیں ہے تو چوری مت